السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ لوگ دین سیکھ رہے ہیں، تفسیر سیکھ رہے ہیں، حفظ اور تجوید سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کی ساری کوششیں قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین اور آپ کے استادوں کا صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے دین کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے۔ صحیح بخاری میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل ترین یعنی اللہ کے چنے ہوئے لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، یعنی خود بھی دین سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو آپ ہیں نا چنے ہوئے لوگ۔ مجھے تو آپ سب پر بہت رشک آ رہا ہے۔ آئیے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے اور کیا فائدے ہوتے ہیں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے الف لام میم 30 نیکیاں ہوگی۔ قرآن پڑھنے سے فوراً ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ جتنا یقین اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان جو ہے وہ دین سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پڑھنے سے اگر ترجمہ اور فہم کے ساتھ آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو جو بھی ہماری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، آج کیا کھاؤں، تو یہ سب جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، ایک گائیڈنس مل جاتی ہے۔ اور بچوں، قرآن پڑھنے والے کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سکینت اتارتا ہے، یعنی ان کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ وہ کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، بالکل نہیں گھبراتے، پینک نہیں ہوتے۔ ان کے دل میں سکون کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی مرضی میں راضی رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اسی آزمائش میں سے اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی خیر نکالے گا۔ قرآن جو ہے وہ قبر میں ایک خوبصورت دوست بنے گا۔ کتنا مشکل وقت ہوگا نا قبر میں، اور قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ تو تبھی کرے گا نا جب ہم پڑھیں گے اسے، اور قرآن سے اگر ہم مضبوط تعلق قائم کریں گے، مضبوط تعلق جس طرح آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ترجمے سے آپ آیات کو سیکھ رہے ہیں نا، فہم کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، تو تعلق مضبوط کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اور بچوں، جب ایک نیکی کا کام شروع کیا جاتا ہے تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ جسے کہا گیا اس نے پوچھا، کیوں؟ فلاں شخص کیا کرتا ہے کہ میں ویسا نہ ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا۔ تو جو بھی نیک کام ہم نے شروع کیے ہیں، دعا ہے ہم اس میں اور آگے بڑھیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو، یعنی کل جو نیکیاں کر رہا تھا آج ہم نے اس سے بڑھ کر کرنی ہے، اور آنے والے کل میں اس سے بھی زیادہ کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں بہترین استقامت عطا فرمائے اور آپ سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔